میں نے دیکھا ہے کہ ریکورنگ ایڈکٹس اینڈ الکوہولکس چاہیں تو ہم سب کی طرح آن وہ جسے کہتے ہیں نا اسکریچنگ آن دا سرفیس یا رسمی طور پہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ہے درمیان کا سٹیپ جس کے بعد ریلیپس کا راستہ رکتا ہے، وہ ہے سیلف اویئرنیس. آپ حیران ہوں گے کہ ڈرگ ایڈکشن یا کسی بھی طرح کی ایڈکشن کے بعد نا انسان سیلف اویئر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا دماغ مختلف انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے نا. کیا آپ کو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ اے برین سفرنگ فرام ایڈکشن اٹ ورکس ڈفرنٹلی دین اے برین not suffering from addiction? What does that tell you about yourself? It tells you, please allow me, it tells you that you are a cruel person. You are not a cruel person, you have a cruel, there is a cruel part in you. And also a part that is, that does not accord respect to a person who is worthy of respect. جب تک آپ کو وجہ نہ بھی ملے تب تک آپ اپنے آپ کو اذیت سے نکالنے کے لیے اس ناراضی سے پرے ہو سکتے ہیں، کیونکہ موڈ ڈس آرڈرز میں یہ طاقت ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہوا سے لڑے، کوئی وجہ نہ بھی ہو تو وہ الجھے. یہ سمٹم ہے، ریکگنائز سمٹم ہے، اس میں آپ کا یا کسی اور کا کوئی قصور تو خیر نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا سوال یہ بھی تھا کہ میں نے وداؤٹ فیل لوگوں کو ہاسپٹلز جا کے کسی بھی النس کے لیے ہم جائیں اسٹیبلائز ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، درد تکلیف پریشانی مجبوری کی وجہ سے ہی ہم جاتے ہیں سب، لیکن جب جاتے ہیں تو اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بھی بہتر اور اسٹیبلائز ہوتے دیکھتا ہوں. کیا آپ بھی اس ٹرانزیشن کو انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کی اذیت کم ہو جاتی ہے، کہ تکلیف کم ہو کے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، جھگڑے کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، یا آپ اپنا دل کشادہ کر لیتے ہیں، آپ بات سننے لگتے ہیں، آپ سے کوئی بات کہی جائے آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں. یہ چھوٹی ٹرانزیشن نہیں ہے، یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. یہ غلط فہمی تو ہوتی ہے، لیکن جس انسان کے دماغ میں ہوتی ہے نا، اسے لگتا ہے کہ اس سے سچی یا یقینی بات کوئی اور ہے ہی نہیں. غلط فہمی تو پھر اسے لرن کرنے کا موقع ملتا ہے نا بعد میں، پر شروع میں اسے لگتا ہے کہ جتنا اچھا میں اپنی ٹریٹمنٹ کو آگے لے کے چل سکتا ہوں نا یا ریکوری کو، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. پھر اس کی ایک کم تر شکل بھی ہے. کم تر شکل یہ ہے کہ لگنے لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں کچھ میری ان پٹ یا مرضی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بھلا؟ کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام، میڈیکل سائنس، ٹیکسٹ بکس، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹریٹمنٹ، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کبھی بھی لگے کہ آپ کے ڈاکٹرز کی مرضی چلتی ہے، آپ ضرور ان سے پوچھا کریں. آپ اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ میں مرضی نہیں کر سکتے. مرضی سے ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ میں مرضی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ مجھے کہیں کہ ندیم صاحب ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کو انسولین لگانی چاہیے، میں کہوں کہ انسولین نہیں لگانی، مجھے آپ ٹیبلٹس ہی دے دیں. اچھا، یہ ٹریٹمنٹ میں مرضی ہے. مرضی سے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ٹریٹمنٹ میں مرضیاں تو نہیں نہ ہو سکتی. آپ اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ کیجئے، یعنی آپ خود اس کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ اٹھائیے. آپ ایج کے اس حصے میں ہیں جس میں تھکن ایک مینٹل فینومینن ہوگا، ایک ایموشنل فینومینن ہوگا، کہ جب آپ ایموشنلی تھک جاتے ہوں گے نا، یا چڑ جاتے ہوں گے کہا جائے، یا آپ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں ایسے نہیں، اسے ویسے ہونا چاہیے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ اس کام کو نہیں کر پاتے ہوں گے. ٹریٹمنٹ تو مجھے اور آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم زندگی میں واپس آ جائیں. اس بیماری کی تکلیفوں
سے نکلنے کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اس کام کو جاری رکھیے. آپ علاج سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ کی تکلیفیں آپ کو مجبور کر دیں گی نا کہ آپ دوبارہ علاج میں آئیں. ہمارے جو رشتہ ڈیولپ ہوا ہے نا اس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز ٹریٹمنٹ اینڈ ریکوری ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہم آپ کے خیر خواہ بھی ہیں, ہم آپ کے وائز فرینڈ بھی ہیں. دیکھیں آج تک ہو سکتا ہے آپ کو ان وائز فرینڈز یا اکمپلسز کا ساتھ میسر ہو, ہم آپ کے وائز فرینڈس ہیں, ہم آپ کو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کر لیجئے ایسا نہ کیجئے. ہماری ریلیشن شپ کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں, لیکن جو بنیادی چیز ہے نا دیٹ برنگز اس ٹوگیدر وہ ٹریٹمنٹ اینڈ ریکوری ہے. تو اس کو تو ضروری ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سے سالوں کی جو گائیڈ لائنز دینے والے رہنما ادارے ہیں ان کا کام کاج ہے, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں, انہوں نے بہت سارے ٹریٹمنٹ پروگرامز کو دیکھا ہے, پھر ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ بہترین موڈیلٹی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کم وقت میں کیوں نہیں ہو سکتا, تو کیا اس حوالے سے آپ کی کوئی ٹریننگ یا تجربہ یا تعلیم ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ آپ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں. یو کین آلویز ٹاک ٹو یور سیلف کہ کیا پرابلم ہے. کہ ٹریٹمنٹ کی وجہ نہ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے نہ آپ کے پیرنٹس ہیں, یہ وجہ پیدا ہوتی ہے آپ کی بیماری اور اذیت سے. آپ اپنے رائٹ مائنڈ میں اچھی ذہنی صحت کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے جو بیماری میں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نشہ کرتے کرتے یو لاسٹ ٹریک آف دا کوانٹٹی آف اٹ اپ اینڈ دا نمبرز, آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون سا نشہ کب کہاں آپ نے کر لیا. ویسے تو کوئی ایک دو نشہ اپنی ضرورت سے یا اپنی کریونگ سے یا اپنی تنگی سے کرتے ہوں گے, اپنی بیماری سے کرتے ہوں گے, یہ بیماری کی شدت کی نشانی ہے نا. اب جب آپ کو موقع مل رہا ہے تو آئیے اسے انڈرسٹینڈ کر لیں. کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایڈکٹس کا تو میڈیکل ایشو ہوتا ہے نا. ایک مرتبہ ایڈکشن ہو جائے پھر تو کر ہی نہیں نہ سکتے, کریں گے تکلیفیں بڑھتی جائیں گی, دماغ الٹتا جائے گا, یہی لگے گا کہ نہیں خیر ہے کچھ نہیں بگڑا میں خود ہی چھوڑ دوں گا, اور اسی ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں بندہ اور اس کے لوڈ ونز سارے گھرے رہتے ہیں.